مخصوص ذریعے سے نکالیں گے، بس تم نے مال وصول کر کے فوری طور پر یہاں پہنچانا ہے اور ڈرائیور کے حوالے کر دینا ہے۔ مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مدام، یہ فیشن شو کے ماڈلز والا طریقہ بھی نہایت اعلیٰ تھا، کسی کو شک نہ پڑتا، اور ہاں، ماڈلز نے اگر جولری نہ پہن رکھی ہوئی تو یہ لوگ چونک پڑیں گے۔ جم نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ دونوں یہاں کام کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کے حکام سے بھی ملے ہوئے ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایسے چکر دیکھے ہیں کہ خود ہی مال سپلائی کیا، خود ہی اطلاع دے دی اور پھر چھاپا پڑا، اور اصل مال واپس ان کے پاس پہنچ گیا، جبکہ رقم چھاپے مارنے والوں کے پاس۔ اور جہاں تک جیولری کا تعلق ہے، تم نے فیشن شو کا پبلسٹی کارڈ نہیں دیکھا؟ اس میں ماڈل نے یہی جیولری پہنی ہے، اور میں نے اسی لیے اسی ڈیزائن کی جیولری کا آرڈر یہاں آنے سے پہلے دے دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ فیشن شو ختم ہوگا اور یہ ماڈلز ایسٹر جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچیں گی، ہمارا مال محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہوگا، مدام نے کہا۔ لیکن مدام، یہ مال ہے کیا؟ میری تو سمجھ میں اب تک نہیں آیا۔ پلاڈیم دانت کے لیے اس قدر درد سری آخر کیوں مول لی جا رہی ہے؟ جم نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ بات میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے مال کو جانے دو، اور سنو، آج رات ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جم کا چہرہ یکطرف مسرت سے جگمگا اٹھا، جیسے مدام نے اسے اکٹھا کھانے کے لیے نہ کہا ہو بلکہ مفت اقلیم کی دولت بخش دی ہو۔ اوہ تھینک یو مدام، یہ میری خوش بختی ہوگی، جم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے مدام کا فکرہ سن کر ہی ساری باتیں بھول گئی تھیں، کیونکہ وہ مدام کا اکٹھا کھانا کھانے کا کوڈ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ باورچی سے اپنی مرضی کا مینو تیار کروا لو، میں اس دوران آرام کروں گی، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شیرٹن ہوٹل کی آج واقعی کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، سجاوٹ میں بھی ایسا انوکھا پن تھا کہ بے اختیار زبان سے تعریفی کلمات نکل جاتے تھے۔ ہوٹل کے ٹرے سے لاؤنج اور استقبالیہ میں گہما گہمی معمول سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ ہوٹل کے وسیع و عریض پارکنگ نئے ماڈل کی انتہائی قیمتی کاروں سے تقریباً آدھی بھر چکی تھی۔ یہ عمران کو کیا ہو گیا؟ نہ وہ لنچ پر آیا اور نہ دوبارہ اور کہیں ملا ہی نہیں، صفدر نے ساتھ بیٹھی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے تو اسے کہہ دیا تھا، اس کے بعد تمہارے سامنے میں فون کر کر کے تھک گئی، لیکن فلیٹ تو کجا وہ کہیں بھی نہیں ملا، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ اچھا ہوا صفدر کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، وہ جہاں جاتا ہے اپنی حماقت کی وجہ سے ہنگامے کھڑے کر دیتا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تنویر بول اٹھا۔ وہ اس وقت ایک اسٹیشن ویگن میں بیٹھے شیرٹن ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اسٹیشن ویگن انہوں نے ایکس2 کی اجازت سے اڈے سے منگوائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لطف اکٹھا آنے اور جانے میں ہی آتا ہے، علیحدہ کاروں میں جانے اور آنے سے آدھا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت وہ سب اسٹیشن ویگن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ تنویر کے پاس تھی، اس کے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری سیٹ پر جولیا اور صفدر تھے، اور پچھلی سیٹوں پر خاوت، نعمانی، چوہان اور صدیقی پرجمان تھے۔ ان کا اپنا منی گروپ بنا ہوا تھا اور وہ سب ایک دوسرے سے گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔ ویسے تفریح کا لطف واقعی عمران صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کر طرح دے گئے ہیں، شاید انہیں اس بات کا غصہ ہو کہ ایکس2 نے اس کے لیے سیٹ کیوں ساتھ بک نہیں کرائی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے چھوڑو کیپٹن، وہ کسی کی پرواہ کرنے والا آدمی نہیں ہے، اور پھر سیٹ حاصل کرنا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا۔ ہم سب نے سینکڑوں بار تو دیکھا ہے کہ وہ ایسا چکا چلاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ سیٹ اسے ہی مل جاتی ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور جولیا ہنس پڑی، اور اس بار تو تنویر بھی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ واہ کس قدر خوبصورت ڈیکوریشن ہے! اچانک تنویر کے منہ سے نکلا، کیوں نہ کہ اسٹیشن ویگن اب شیرٹن ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ ارے واقعی، واہ ونڈرفل، سب کے منہ سے نکلا، اور وہ سب دلچسپی سے اس دلفریب سجاوٹ کو دیکھنے لگے۔ تنویر نے اسٹیشن ویگن خالی جگہ پر پارک کی، اور پھر وہ سب اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ جولیا سمیت سب نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، کیونکہ سردی کھانسی تھی۔ وہ ٹکٹیں کہاں ہیں مس جولیا؟ مجھے تو اب خیال آ رہا ہے، صفدر نے یکطرف چونک کر پوچھا۔ ٹکٹیں کیسی؟ بس بکنگ ہو چکی ہے، جولیا نے چونک کر کہا۔ لیکن کون سی سیٹوں کی اور کس نام سے؟ صفدر نے کہا، اور اب تو جولیا بھی پریشان ہوگی، کیونکہ اسے خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ ایکس2 سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لیتی، اور نہ ہی ایکس2 نے اسے خود بتایا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہی ناموں سے بکنگ ہوگی، میں معلوم کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور تیزی سے استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا، جہاں چار خوبصورت لڑکیاں کھڑی آنے والوں کے سوالات کا جواب دے رہی تھیں اور انہیں سیٹس کارڈ بھی دے رہی تھیں۔ پلیز مس، یہ بتائیں کہ مس جولیانا، صفدر سعید، شکیل احمد، ان ناموں پر کون سی سیٹیں بک کرائی گئی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے ایک لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا۔ مس جولیانا؟ او ہاں، ان کے ساتھیوں کے نام 8 اسپیشل سیٹیں بک کرائی گئی تھیں، لیکن وہ تو کینسل کرا دی گئی ہیں، لڑکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ کینسل کرا دی گئی ہیں؟ وہ کیسے؟ کس نے کینسل کرائی ہیں؟ جولیا اور اس کے سارے ساتھیوں نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یہ عمران کی شرارت ہوگی، تنویر نے فوراً ہی عمران کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں اسے گولی مار دوں گی اگر اس نے یہ حرکت کی ہے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیے جناب، یہ سیٹیں صدر سلطان، سیکرٹری وزارت خارجہ کے حکم پر بک ہوئی تھیں،
اور ان کے حکم پر ہی کینسل کر دی گئی ہیں۔ لڑکی نے ایک رجسٹر کھول کر دیکھتے ہوئے کہا اور رجسٹر گھما کر ان کی طرف کر دیا۔ وہاں واقعی سر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے سر سلطان کا نام لے کر ایسی شرارت کی ہو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ او نہیں سر، یہ ناممکن ہے۔ ہمارے اسٹیورڈ کو باقاعدہ وزارت خارجہ آفس میں طلب کیا گیا اور اسے سیٹیں کینسل کرنے کا باقاعدہ حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حکم نامہ ہے۔ لڑکی نے رجسٹر کا ورق پلٹ کر دکھایا اور وہاں واقع سر سلطان کے سرکاری لیٹر پیڈ پر ان کے دستخطوں سے سیٹیں کینسل کرنے کا حکم نامہ موجود تھا۔ یہ سیٹیں ابھی خالی ہیں؟ صفدر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ جی نہیں، یہ سیٹیں نواب مرزا وجاہت علی بیگ اور ان کی بیگم کے نام بک ہو چکی ہیں۔ لڑکی نے رجسٹر کے اندراجات پڑھتے ہوئے کہا۔ نواب مرزا وجاہت علی بیگ اور ان کی بیگم، لیکن باقی 6 سیٹیں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ نواب صاحب کا حکم ہے کہ ان کے اور ان کی بیگم کے ساتھ کم از کم 3 سیٹیں خالی ہوں۔ وہ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں فرماتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ایسی کی تیسی اس نواب کی، یہ سیٹیں ہماری ہیں اور ہماری ہی رہیں گی۔ تنویر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھہرو، میں چیف باس سے بات کرتی ہوں، جولیا نے بھی بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پبلک بوس سے کرنا، یہاں سے نہیں، صفدر نے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ پورا گروپ اس طرف کو مڑ گیا جدھر پبلک بوس کی ایک طویل قطار موجود تھی، لیکن ان سب کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن نیکسٹ ٹو کی عظمت کے گیت گاتے رہے تھے کہ اسے ممبروں کا کتنا خیال رہتا ہے، لیکن اب ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی اور یہ انہیں معلوم تھا کہ ایسی فنکشنز میں اب نئے سرے سے سیٹ ملنا جو شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جولیا ایک فون بوتھ میں گھس چکی تھی اور وہ سب امید بری نظروں سے جولیا کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر جولیا جب واپس آئی تو اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر ان سب کے لٹکے ہوئے چہرے اور زیادہ لٹک گئے۔ باس موجود نہیں ہے، پیغام ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں، جولیا نے قریب آ کر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ یہ عمران کی شرارت ہے، وہ ہمیں اسی طرح ذلیل کرنا چاہتا ہے، تنویر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ الزام تراشی مت کرو، پہلے مجھے بھی خیال آیا تھا کہ ایسی حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے، لیکن اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ حکم نامہ دیکھا ہے، اور ظاہر ہے ایکس 2 نے خود تو یہاں فون کر کے سیٹیں بک نہیں کرائی تھیں، سر سلطان کو ہی کہنا تھا، جولیا نے تنویر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر سر سلطان سے بات کر لی جائے، آخر پتہ تو چلے کہ سیٹیں کیوں کینسل ہوئی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں کرتی ہوں بات، اتنا تو ہمیں بھی حق ہے کہ وجہ تو معلوم ہو، جولیا نے کہا اور پھر تیزی سے فون بوتھ کی طرف بڑھ گئی۔ اس بار باقی ساتھی بھی آگے بڑھے اور وہ فون بوتھ کے کھلے دروازے میں رک گئے۔ ان کے ذہنوں میں عجیب سا تجسس تھا، کیونکہ اس انوکھے چکر میں کوئی سمجھ انہیں بھی نہ آ رہی تھی۔ جولیا نے سکے ڈال کر سر سلطان کی رہائش گاہ کے نمبر ڈائل کیے۔ یس، کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے ملازم کی آواز سنائی دی۔ میں جولیا بول رہی ہوں، سر سلطان سے بات کرائیں۔ جولیا نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ او یس میڈم، ہولڈ آن کریں، ملازم نے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر ابھری۔ یس، سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ وقار تھا۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب۔ سر سلطان کا لہجہ ایسا تھا کہ جولیا کا لہجہ خود بخود مؤدبانہ نہ ہوتا گیا۔ او جولیا، آپ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ نے فون کیا ہے؟ سر سلطان نے چونک کر کہا۔ سر، آپ نے شیرٹن ہوٹل میں چیف باس کے حکم پر ہمارے لیے سیٹیں بک کرائیں، اور چیف باس نے صبح ہمیں کہا کہ ہم نے اس فیشن شو میں شرکت کرنی ہے، لیکن اب ہم یہاں پہنچے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ سیٹیں کینسل ہو چکی ہیں اور آپ کے باقاعدہ تحریری حکم نامے پر ہوئی ہیں، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ او ہاں جناب، ایکس 2 کا حکم آیا تو میں نے سیٹیں بک کروا دیں، اور پھر ان کا حکم آیا تو میں نے کینسل کرا دیں۔ اب مجھے تو معلوم نہیں کہ کیوں کینسل کرائی گئی ہیں، اور نہ مجھے میں اتنی جرأت ہے کہ میں ان سے پوچھ سکوں، اس لیے آپ براہ راست انہی سے بات کر لیجئے، سر سلطان نے جواب دیا، اور ان کے اس جواب نے ایک بار تو جولیا کے دل میں مسرت کی لہر سی دوڑا دی کہ ان کا چیف باس کس قدر بااختیار ہے کہ سر سلطان جیسا اعلیٰ ترین افسر بھی ان سے ڈرتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اسے سیٹوں کی کینسلیشن کا خیال آ گیا تو اس کا موڈ دوبارہ خراب ہو گیا۔ میں نے انہیں فون کیا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں مس جولیا، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بااختیار افسر ہیں، ہمارے لیے سیٹیں بک کرا دیں، چیف باس سے ہم بعد میں بات کر لیں گے، جولیا نے کہا۔ اچھا، آپ کے کہنے پر میں کوشش کرتا ہوں، آخر آپ بھی تو سیکنڈ چیف ہیں، سر سلطان نے کہا۔ اوہ شکریہ سر، تھینک یو سر، جولیا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ آپ مجھے 5 منٹ بعد فون کریں، سر سلطان نے کہا، اور جولیا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، کیوں نہ کہ اسے یقین تھا کہ سر سلطان جیسے بااختیار افسر کے لیے سیٹیں حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باقی ممبرز کے چہرے پر بھی دوبارہ رونق عود کر آئی تھی، لیکن کہ ان سب نے ہی جولیا اور سر سلطان کی گفتگو سن لی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں چیف باس ہم پر ناراض ہو کہ جب اس نے سیٹیں کینسل کرا دی تھیں تو ہم نے کیوں دیکھا یہ فیشن شو، تنویر نے کہا۔ میں خود اسے جواب دے لوں گی، کچھ بھی ہو، ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کا حق اسے بھی نہیں ہے، آخر ہم انسان ہیں، بے جان مشینیں تو نہیں ہیں، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور سب نے سر ہلا دیے۔
5 منٹ گزرنے کے بعد جولیا نے دوبارہ سکے ڈالے اور پھر سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے۔ یس سلطان بول رہا ہوں۔ اس بار ملازم کی بجائے سر سلطان نے خود ہی فون اٹینڈ کیا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں جناب، جولیا نے کہا۔ او مس جولیا، مجھے افسوس ہے کہ اب سیٹوں کا حصول ناممکن ہو چکا ہے، اور میری نہیں بلکہ میرے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کی سے بھی معذرت کر لی گئی ہے۔ سر سلطان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ لیکن سر، ہم نے یہ شو ہر صورت میں دیکھنا ہے، جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ عمران نہیں ہے کیا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ بھی صبح سے غائب ہے، جولیا نے جواب دیا۔ او، اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتا تو اس شیطان کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی۔ بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے معذرت کے، گڈ بائی۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ڈھیلے ڈالے ہاتھوں سے ریسیور ہک سے لٹکا دیا۔ باقی ساتھیوں کے چہرے بھی لٹکے ہوئے تھے۔ میں اس پورے حال کو بم سے اڑا دوں گا، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو تنویر، ایسی باتیں احمق کرتے ہیں، جولیا نے اسے بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس نواب وجاہت مرزا سے بات کریں تو 6 سیٹیں تو بہرحال مل سکتی ہیں، وہ تو خالی ہی ہیں۔ باقی 2 سیٹوں کا مسئلہ ہے تو مجھے یہ شو دیکھنے کا اتنا شوق نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے، اس لیے 6 سیٹوں میں کام بن جائے گا۔ چوہان نے فوراً ہی اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اگر شو دیکھا جائے گا تو سب دیکھیں گے، ورنہ کوئی نہیں دیکھے گا، یہ میرا فیصلہ ہے، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ صفدر نے کہا۔ مس جولیا، آپ عمران کو فون کریں، شاید وہ مل جائے، نعمان نے کہا۔ او ہاں، ٹھہرو، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، جولیا نے چون کر کہا، اور اس نے ایک بار پھر سکے ڈالے۔ کافی سارے سکے وہ اپنے پرس میں ہر وقت ضرور رکھتی تھی، اور باقی ساتھی بھی ایسا کرتے تھے، کیوں نہ کہ کام کے دوران بھی انہیں کسی بھی وقت کال کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ جولیا نے سکے ڈال کر عمران کے فلیٹ کا نمبر گھمایا تو پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ اس وقت جب کہ نواب وجاہت مرزا کی بیگم تیار ہو رہی ہیں اور نواب وجاہت مرزا ان کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کس نے مداخلت کرنے کی جرأت کی ہے؟ ایک بھاری اور نامانوس سی آواز جولیا کے کانوں سے ٹکرائی اور جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ فوری طور پر اسے یہی خیال آیا کہ نمبر غلط ڈائل ہو گیا ہے اور کال اس نواب وجاہت مرزا سے مل گئی ہے۔ میرا نام جولیا ہے، جولیا نے فوراً ہی کہا۔ کولڈ واٹر ہو یا ہاٹ واٹر، اس وقت ہم کچھ نہیں پی سکتے۔ جب ہماری بیگم تیار ہو رہی ہوں تو سب واٹر وغیرہ بے قیمت ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جولیا کے پارا یک طرف آسمان پر چڑھ گیا۔ آپ کو تمیز سے بات کرنے کی، جولیا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ محترمہ، یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ساری تمیزیں اور ساری قمیضیں، لہنگے، اسکرٹ، شلواریں وغیرہ وغیرہ بکھری پڑی ہیں، اور ہماری بیگم نے ان میں سے لباس منتخب کرنا ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ہماری بیگم ایسے وقت میں کس قدر مشکل میں ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس وقت ہم بھی جو ان کے شوہر نامدار بلکہ شوہر تردار ہیں، ان سے بھی زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، نواب نے جواب دیا، اور وہ بھی شاید کوئی سنکی سا آدمی تھا۔ دیکھیں، آپ نے ہماری سیٹیں بک کرائی ہیں اور ہم یہ سیٹیں واپس حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سن لیں کہ اب آپ کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں براہ راست کہا۔ آپ کی سیٹیں؟ کیا مطلب؟ نواب وجاہت مرزا کے لہجے میں اس بار شدید حیرت تھی۔ ہم نے 8 سیٹیں بک کرائی تھیں فیشن شو دیکھنے کے لیے، جو کسی نے شرارت سے کینسل کر دیں، اور وہ سیٹیں آپ نے بک کرا لیں، لیکن ہم اب یہ سیٹیں اپنے نام بحال کرا رہے ہیں، اس لیے آپ ان سیٹوں پر نہیں بیٹھ سکتے، جولیا نے جواب دیا۔ او، تو آپ کا مطلب ہے کہ جو 8 سیٹیں ہم نے بک کرائی شو دیکھنے کے لیے وہ پہلے آپ کی تھیں؟ نواب وجاہت نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، جولیا نے جواب دیا۔ اچھا تو ہوں گی، لیکن اب وہ ہمارے نام بک ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیرٹن ہوٹل ہماری بیگم کی اکلوتی ملکیت ہے، اس لیے اب ایسا کریں کہ کھڑے ہو کر شو دیکھ لیں۔ میں بیگم سے کہہ دیتا ہوں کہ بڑی رحم دل ہیں اور ترس کھاتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو کر شو دیکھنے کی اجازت دے دیں گی، نواب وجاہت مرزا نے کہا، اور جولیا کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ آپ کی بیگم ہم پر رحم کھائیں گی اور ہم اس پورے ہوٹل کو بم سے اڑا دیں گے، آپ کی بیگم کے جسم میں 1,00,000 گولیاں مار دیں گے۔ آپ آئیں تو صحیح یہاں،